الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، أو كما قال سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز میرا کابر حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ کا یہ اجلاس صبح سے ماشاءاللہ جاری ہے، اور اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے تو اپنے اختتام کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ اجلاس پہنچے گا. ہمارے کرم فرما مکرم جناب حضرت مفتی عبدالصمد صاحب کا حکم ہوا تھا یہاں حاضری کا، تو اس ادارے کے ساتھ چونکہ پورے علاقے کی ایک وابستگی ہے، اس ادارے کی خدمات کی وجہ سے، اس ادارے کی قدامت کی وجہ سے، اور اس ادارے کی مرکزی حیثیت کی وجہ سے، اور اپنا معاملہ یہ ہے دوستو کہ اگر کہیں دینی کام ہو رہا ہو، یہ تو خیر ایک مرکزی اور قدیم ادارہ ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بھی مدرسہ ہے اور وہاں کوئی دینی کام چل رہا ہے، دینی خدمات ہو رہی ہے، تو اپنے آپ سے جتنا اس میں تعاون ہو سکتا ہے، جتنی اس میں کوششیں ہو سکتی ہیں، تو اپنا ذہن اور اپنا مزاج یہ ہے کہ اس کی کوشش ہونی چاہیے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر آپ دینی کاموں میں تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دینی کاموں کی مخالفت نہ فرمائیں. اور یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سامنے آپ حضرات نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ کیمرے پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، جس کو لائیو کہتے ہیں. تو اس لیے بعض وہ حضرات کہ جن کی جانب سے کسی نہ کسی درجے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، تو ان کی جانب سے اگر مخالفتیں ہیں تو اولاً تو یہ ہے کہ اس کی کوئی معقول اور بنیادی وجہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ مدرسے کا ہے، کسی دینی ادارے کا ہے، اس کی مرکزی حیثیت کا ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس کی مخالفت نہ کرے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی کسی دینی اجتماع کا، دینی اجلاس، دینی پروگرام کی مخالفت کرے. یہ ایک منفی سوچ ہوتی ہے. مثبت سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی دینی کام ہو سکتا ہے وہاں اس کا تعاون کیا جائے. حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے. آپ حضرات ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کن مشکلات سے اور کن مشکل حالات سے وہ اور ان کے تمام متعلقین دوچار تھے، اور کتنے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور ان کی کتنی بنیادی خدمات ہیں. یقینی طور سے ان کو بے قصور اور بے گناہ اور مکمل طریقے سے ان پر بیجا الزامات لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو ٹھوس دیا گیا. ان کے رفقا کو ان کے ساتھ ڈرائیور ان کے، وہ ایک مستقل ایک کہانی ہے.
مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے، جو اہل علم کا طبقہ ہے وہ جانتے ہیں، صاحب کتاب نے جتنی بےہودگیاں ہو سکتی تھی وہ ساری بےہودگیاں انہوں نے اس میں جمع کی۔ حضرت مولانا کے کچھ متعلقین اور محبین جمع ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا کا مزاج چونکہ ہم لوگوں نے قریب سے دیکھا مثبت مزاج ہے، تو انہوں نے اس جواب دینے کو منع فرما دیا اور کہا کہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ جس زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے اسی زبان کا ہم استعمال کریں۔ اور اس کے بعد ایک دیوبند کے اندر کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں ایک بک اسٹول کے اوپر اس کتاب کو رکھا گیا، اور اس کتاب کے بارے میں جو بک اسٹول والا تھا وہ آواز لگا رہا تھا کہ کلیم پھلتی 15 روپے میں، کلیم پھلتی 15 روپے میں، یعنی کہ اس کتاب کا نام ہی کلیم پھلتی تھا۔ تو حضرت مولانا کو کسی نے بتلایا کہ آپ سے متعلق جو کتاب لکھی گئی اور جس میں بہت ساری بےہودگیاں، مجھ جیسا آدمی ہوتا تو یقینی طور سے کوشش کرتا اس کا کچھ نہ کچھ رد کرنے کا، کچھ نہ کچھ جواب دینے کا، کچھ نہ کچھ لکھنے کا، لیکن ان کا ظرف دیکھیے، کتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں وہ، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مجھ سے متعلق لکھی ہوئی کتاب دیوبند کی مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں، اندازہ کیجئے کہ ساری بےہودگیاں، بدتمیزیاں جو اس میں گندی زبان استعمال ہو سکتی تھی، غلیظ زبان، وہ ساری غلیظ زبان ان کے بارے میں استعمال کی گئی تھی۔ لیکن جب اس اللہ کے بندے کو پتہ چلا کہ مجھ سے متعلق جو کتاب لکھی گئی تھی وہ دیوبند کی مارکیٹ میں 15 روپے کی فروخت ہو رہی ہے، تو مسکرا کر کے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج کلیم پھلتی کی جو حیثیت ہے وہ دیوبند کی مارکیٹ میں کم از کم 15 روپے کی تو بنی۔ کتنی مثبت سوچ کا مالک ہے وہ آدمی کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو برا کہتے کہ جس شخص نے یہ بدتمیزی کے ساتھ کتاب لکھی تھی، یہ کہ اس آدمی کو برا کہتے کہ جو اس کو فروخت کر رہا تھا، بڑی شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کلیم پھلتی کی کم از کم 15 روپے کی تو حیثیت ہے دیوبند کی مارکیٹ میں۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میری حیثیت اور میری مارکیٹ دیوبند میں 15 روپے کی پڑی۔ یہ ہوتی ہے دوستو مثبت سوچ، اور منفی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس انداز میں جس شخص نے کتاب لکھی ہے اس سے سخت انداز میں اس کا جواب لکھا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ہم ان کے مقلد ہیں، ایک مجلس میں ذکر چل رہا تھا امام صاحب کے بارے میں کہ وہ ایسے اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں کہ رات بھر سوتے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا بردباری کا مادہ دیا، بڑا برداشت کا مادہ ہے اس شخص کے اندر۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ میں تجربہ نہ کروں۔ چنانچہ عین دوپہری کے وقت جب قیلولہ کا ٹائم ہوتا، رات بھر وہ جگتے تھے، تھوڑی دیر دن میں آرام کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ تو کھانا کھانے کے بعد جب حضرت لیٹے ہوئے تھے، حضرت کا مکان اوپر کی منزل پر تھا، وہ شخص نیچے آیا اور اس نے حضرت کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹایا جب حضرت کو نیند لگنے لگی۔ حضرت تھوڑا سوئے تھے، فوراً دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ پوچھا حضرت نے کون؟ کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ حضرت اتر کر کے نیچے آئے۔ جب تک نیچے آئے تب تک اس شخص نے کہا کہ حضرت جب آپ نیچے آ رہے تھے تب تک یاد تھا، آپ نیچے آئے تو وہ مسئلہ میں بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، یہ کہہ کر کے حضرت پھر چلے گئے۔ اس شخص کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب حضرت کو پھر نیند آنا شروع ہو گئی ہوگی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضرت مسئلہ یاد آ گیا۔ حضرت پھر تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے پھر یہی بات کی کہ حضرت وہ مسئلہ ذہن سے نکل گیا۔ حضرت پھر اوپر چلے گئے،
پھر اس کو اندازہ ہوا کہ اب حضرت نے سونا شروع کر دیا ہوگا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. جب حضرت تیسری مرتبہ نیچے تشریف لائے تو حضرت سے اس نے مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت مسئلہ یاد آیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے. اب بتائیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہ اس کا تعلق نماز سے ہے، نہ طہارت سے ہے، نہ زکوٰۃ سے، کچھ بھی نہیں. یہ تو بیہودہ بات ہے. لیکن پوچھا اس شخص نے کہ بیت الخلاء کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے. حضرت نے بجائے اس کے کہ غصہ فرماتے، وہ ہم جیسے نہیں تھے، بہت اعلیٰ ظرف انسان تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، باسی ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. تو اس شخص نے اگلا جو جملہ کہا وہ اس سے بھی زیادہ بیہودہ تھا. اگلا جملہ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے کھا کے دیکھا. کتنی بری بات ہے. اتنے اونچے درجے کا عالم، اور اس سے وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے کھا کے دیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کا کھا کر کے اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزوں کا اندازہ عقل سے بھی ہوتا ہے. تم دیکھو گے کہ جب بیت الخلاء تازہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں آتی ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی وہ میٹھا ہوتا ہے. اور جب وہ باسی ہو جاتا ہے تو مکھیاں نہیں آتی، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کڑوا ہو چکا. تو اسے بڑا احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور حضرت کے قدموں میں پڑ گیا کہ حضرت میں تو صرف ایک آزمائش اور امتحان کے لیے آیا تھا. تو دوستو، ہم لوگ ان کے مقلد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اتنے اونچے درجے کے آدمی کہ ایک مرتبہ ان کے پڑوسی نے اپنا مکان فروخت کرنے کے لیے نکالا، تو اتفاق کی بات جو خریدار آیا تو اس خریدار نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 20,000 درہم. تو خریدار نے کہا کہ اللہ کے بندے، مارکیٹ ریٹ تو 10,000 درہم ہے. اگر آپ کہیں پلاٹ لینے لگے تو آپ کو پتا ہے ویلو کا کہ یہ 2,500 روپے گز ہے، یہ 3,000 روپے گز ہے، یہ 5,000 روپے گز ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو مارکیٹ ریٹ تو 10,000 درہم ہے، یہ 20,000 درہم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ 10,000 درہم ہے، لیکن 10,000 درہم میرے مکان کے ہیں، اور 10,000 درہم امام ابو حنیفہ کا پڑوس ہونے کی قیمت ہے. اس لیے کہ دنیا میں چراغ لے کر کے تلاش کر لینا، تجھے امام ابو حنیفہ جیسا پڑوسی میسر نہیں آئے گا. جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مجبوری کی وجہ سے مکان فروخت کر رہا، حضرت نے اس کو بلایا، اور حضرت نے بلا کر کے پوچھا کہ مکان کیوں فروخت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ذمہ قرض ہے، اور قرض مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو قرض کی ادائیگی کی وجہ سے میں مکان فروخت کر رہا ہوں. حضرت نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ 10,000 درہم. حضرت نے 10,000 درہم اس کو دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ کر کے نہ جاؤ، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ کر کے نہ جاؤ. دوستو، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی پڑوسی کا مجبوری میں مکان بکنے لگے تو سب سے پہلے گراہک ہم ہی ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر مارکیٹ ریٹ اس کا 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ میں مل جائے، 6 لاکھ میں مل جائے. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ موضوع بیچ میں آیا تھا. میں جو عرض کر رہا تھا، اصل جو میرا موضوع تھا اس وقت کا، مجھے ناظرین صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی دیر مجھے بیان کرنا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. پڑھنے والے اللہ ہوں، سننے والے فرشتے ہوں. اللہ کی آواز اتنی عمدہ کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کی آواز کیسی ہے؟ جب میدان حشر میں تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں ایک خاص قسم کا موسیقی بجے گا. ایک موسیقی تو وہ ہے جو دنیا میں بجتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو یہاں موسیقی سنتا ہے، قیامت کے روز اللہ کے یہاں
اس موسیقی سے محروم رہے گا جو اللہ رب العزت کے یہاں موسیقی ہوگا. تو وہاں کا موسیقی اتنا مزیدار، اتنا لذیذ ہوگا، اتنا پر لطف ہوگا کہ جنتی اس میں مست رہیں گے. اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں سے، یہ میں اس کے اوپر سنا رہا ہوں کہ اللہ کی آواز کیسی ہے. اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں سے کہ کیسا لگا. جنتی کہیں گے اللہ بڑا مزہ آ گیا، بہت اچھا محسوس ہوا اور بہت ہی لطف آیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا ہم تمہیں اس سے اچھا سنائیں؟ جنتی عرض کریں گے اللہ کیا اس سے اچھا ہے؟ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. چنانچہ ممبر بچھایا جائے گا اور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے اندر اس قدر مٹھاس تھا، اس قدر چاشنی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو دریا کا پانی رک جایا کرتا تھا اور ان کے چاروں طرف وحشی درندے جمع ہو جایا کرتے تھے ان کی آواز سننے کے لیے. اس قدر اللہ نے ان کی آواز کے اندر لذت رکھی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور داؤد سے کہا جائے گا کہ زبور کی تلاوت کرو. چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے تو ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر سے خاص قسم کی موسیقی کی آواز آئے گی. دریا کا جو پانی ہے، جو نہریں بہہ رہی ہیں جنت کی، ان میں سے بھی خاص قسم کی آوازیں نکلیں گی جب داؤد تلاوت فرمائیں گے. اور اس قدر مزہ آئے گا جنتیوں کو کہ جنت یہ چاہیں گے کہ کاش حضرت داؤد پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. کچھ دیر جب یہ سما رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا لگا؟ جنتی کہیں گے اللہ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم اس سے اچھا سنائیں؟ جنتی پوچھیں گے کہ اللہ اس سے اچھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. چنانچہ جنتی کہیں گے اللہ اس سے اچھا سنوائیں. تو اب ایک خاص قسم کا اس سے بھی عمدہ ممبر بچھایا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ کے رسول سے کہا جائے گا محمد اقرأ القرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے تو وہ تلاوت حضرت داؤد کی آواز سے بھی حسین اور مٹھاس والی ہو، اور پانی کے ساتھ درختوں کے جو پتے ہوں گے، جنت کے جو دروازے ہوں گے اور جنت کی جو در و دیواریں ہوں گی، ساری کی ساری جھومنے لگیں گی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ساتھ. اور جنتی یہ چاہیں گے کہ کاش رسول اللہ قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. بڑی لذت آئے گی، بڑا مزہ آئے گا. جب مست ہو جائیں گے جنتی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسا لگا؟ کہیں گے اللہ مزہ آ گیا، بہت اچھا لگا، بہت عمدہ لگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس سے اچھا سنائیں؟ معلوم کریں گے جنتی اللہ اس سے اچھا ہے، کہاں اس سے بھی اچھا ہے. جنتی کہیں گے اللہ اس سے اچھا سنائیں. اب خود اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے دوستو تو اب نہ جنت کے در و بام، نہ جنت کا پانی اور اسی طریقے سے درختوں کے پتھر، کچھ نہیں. اللہ کی آواز کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جو ان چیزوں سے نکلے گی. اللہ رب العزت پڑھیں گے تو بس جنتی ایسے مست ہوں گے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور کسی اور جنت کی نعمت کی ضرورت نہیں. بس رب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. یہ جنتیوں کی خواہش ہو. ساری حور و غلمان، ساری جنت کی نعمتیں جتنی بھی ہوں گی، ساری کے ساری لوگ بھول جائیں گے. بس یہ دل چاہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں اور ہم قرآن سنتے رہیں. یہ اللہ کی آواز ہو. اسی کو ذکر فرمایا حدیث میں کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب قرآن کریم کو سنا فرشتوں نے تو فرشتوں نے 3 باتیں کی. طوبیٰ لأجواف طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ بڑی سعادت مندی اور بشارت اور خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کے اوپر اس قرآن کریم کو اتارا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہی وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا. بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑی بشارت اور سعادت مندی ہے ان سینوں کے لیے
کہ جن سینوں کے اندر اس قرآن کریم کو محفوظ کیا جائے گا۔ دوستو، یہ پڑھنے والے طلباء بھلے ہی مجھے اور آپ کو ایک معمولی سے نظر آئیں، لیکن ان کی حیثیت اور ان کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا منظر ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے سے نظر بچا کر کے یوں گزرے گا کہ کہیں بیٹے کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور بیٹا مجھ سے یوں نہ کہہ دے کہ ابا آپ تو بڑے شفیق تھے، بڑے رحم دل تھے، آپ کی تو بڑی محبتیں میرے ساتھ تھیں، آج میرا معاملہ پھنسا ہوا ہے، چند نیکیوں کی ضرورت ہے ابا، آپ چند نیکیاں مجھے دے دیں، میرا کام بن جائے گا اور میرا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے باپ برابر سے گزر جائے گا نظریں بچا کر کے۔ اور بیٹے کا حال بھی یہ ہوگا کہ کہیں باپ مجھ سے یوں نہ کہہ دے کہ میں تیرا باپ ہوں، میں نے دنیا میں تیرے لیے بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، اور آج میں مصیبت میں گرفتار ہوں، کچھ نہ کچھ نیکیاں مجھے دے دو تاکہ میرا کام بن جائے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، صرف ایک شخص ہوگا ایسا کہ جو تلاش کرے گا اپنی ماں کو، تلاش کرے گا اپنے باپ کو، تلاش کرے گا اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، اور دوستو وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے، دیکھو اللہ کی خاص عنایت اور اللہ کا رحم دیکھیے کہ سب کچھ ہوگا انہیں کے حکم سے، لیکن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کسی رشتہ دار کے بارے میں جہنم کا، تو اس وقت وہ حافظ قرآن لپٹ کر کے اور اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے کہے گا کہ اے رب، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے دنیا میں اس وقت میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ جس وقت میں پڑھ رہا تھا، میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا، اے اللہ آج یہ مصیبت میں ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، آپ میرے کہنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ منع فرمائیں گے نہیں، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد حافظ قرآن ضد کرے گا اپنے رب سے، حدیث میں آتا ہے، حافظ قرآن ضد کرے گا اور کہے گا اللہ اگر آپ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی جہنم میں بھیج دیجیے اس کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ حافظ قرآن ضد کرے گا، اللہ اگر آپ اس کو جہنم میں بھیج ہی رہے ہیں تو آپ اس کو میرے ساتھ، مجھے بھی اسی کے ساتھ بھیج دیجیے۔ اب اللہ کی جو رحمت ہے وہ ان کے غصے کے اوپر غالب ہے، اللہ کی رحمت یوں ہے، ان کا غصہ یوں ہے، یہ نہیں کہ برابر ہے، نہیں، رحمت اوپر ہے، غصہ نیچے ہے۔ اللہ کی رحمت غالب آئے گی اور اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو تو نہیں بھیجیں گے، البتہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس جہنمی کو جہنم سے محفوظ فرما کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوستو، ایک شخص کا واقعہ ہے، علامہ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ کا کشف ہے۔ وہ بزرگ جا رہے تھے قبرستان سے، تو اتفاقی طور سے انہوں نے دیکھا کہ قبرستان سے مردے باہر نکل کر کے سفید سفید کوئی چیز پڑی ہوئی، پوری قبرستان میں بکھری ہوئی ہیں، سب مردے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ سفید سفید چیز سب اٹھا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے بڑے سکون کے ساتھ ایسے اپنی قبر پر ٹیک لگا کر کیوں بیٹھا ہو، بڑے سکون کے ساتھ اپنی قبر پر یوں ٹیک لگائی اور بیٹھا ہوا تنہا، وہ سب چن رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، یہ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بزرگ اس شخص کے پاس پہنچے اور معلوم کیا کہ اللہ کے بندے یہ ماجرا کیا ہے اور یہ سب کیا اٹھا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جو مسلمان مختلف اعمال کر کے نیکیاں پہنچاتے ہیں، نیکیاں اس شکل میں ہمیں ملتی ہیں اور ہم اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہ پھر تم اتنے پرسکون انداز میں کیسے بیٹھے ہوئے، تم کیوں نہیں اٹھا رہے نیکی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے، سب نیکیاں اٹھا رہے ہیں، وہ سکون سے کہ الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ وجہ تو بتلایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا اور وہ روزانہ میرے لیے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کر کے، اندازہ کیجیے۔ اور دوستو، ایک قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ عشاء کی نماز کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھے، دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھے،
اور 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر کے صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا تو ملتزم پر پہنچے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر، اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کے کہنے لگے، اے رب مجھ گنہگار کو معاف فرما دے، میرا تو کچھ نہیں ہے اللہ، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے اور مجھے معاف فرما دے۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا اونچے درجے کا آدمی کہ تابعین میں ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا امام، ان سے بڑا عالم دین نظر نہیں آتا، لیکن دوستو ہوتا یہ ہے جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوتا اتنے اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتے، اور کئی مقام پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا بالجنہ، کہ عمر کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ عمر کا محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات میں دیکھا اور آ کر کے بتلایا تمہارا محل دیکھ کر کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل محل ہے تمہارا۔ اتنے اونچے درجے کا آدمی کہ جس کا محل دیکھ کر کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو۔ حضرت عبداللہ کپڑا بچھانے لگے تو فرمایا حضرت عمر نے کہ نہیں، مجھے خالی زمین پر لٹا دو، مٹی پر لٹا دو۔ مٹی پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بیٹے نے اپنے والد محترم کو، وہ والد محترم کہ جو 22 لاکھ مربع زمین کا حکمران تھا، سلطان تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، عدل و انصاف سے زمین کو ایسا بھر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، کوڑا ہاتھ میں تھا، زمین کے اوپر کوڑا مار کر کے یہ فرمایا کہ اے زمین، کیا میں نے تیرے اندر انصاف نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے انصاف سے نہیں بھرا؟ پھر تیری ہمت کیسی کہ تیرے اندر زلزلہ آئے؟ ان کا کوڑا لگنا تھا، اللہ نے زلزلے کو روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے درجے کا آدمی، وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے مجھے نیچے لٹا دے۔ بیٹا کپڑا بچھاتا ہے تو کپڑے کو منع فرماتے نہیں، کپڑا رہنے دو، مجھے خالی زمین پر لیٹاؤ۔ زمین پر لیٹے تو رو رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود کہ عمر آپ رو رہے ہیں، آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ عبداللہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ اس موت والے سے ڈر رہا ہوں، اس رب سے ڈر رہا ہوں کہ جس رب کے سامنے پیشی ہوگی، سوچ رہا ہوں کہ اس رب کے پاس جا تو رہا ہوں، لے کر کے کیا جاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، بالکل خالی ہے، ظاہر بھی خالی ہے، باطن بھی خالی ہے۔ اس رب کے پاس جا تو رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ لے کر کے کیا جاؤں۔ تو دوستو جب لٹا دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل آخری وقت ہے تو ادھر یہ رخسار زمین پر رگڑ رہے ہیں، کبھی اس رخسار کو رگڑتے ہیں، کبھی اس رخسار کو رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے اوپر رحم فرما کہ جس کا تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا بھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی اس کے اوپر کہ ان بزرگ نے دیکھا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا اور وہ روزانہ میرے لیے قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا۔ پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ تو بتلایا کہ فلاں بازار میں اس کے حلوے کی دکان ہے، وہاں میرا بیٹا حلوے کی دکان پر بیٹھتا ہے۔ صبح ہوئی، وہ بزرگ اس حلوے کی دکان پر پہنچے، دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور وہ حلوہ بھی فروخت کر رہا ہے، گراہکوں سے پیسے بھی لے رہا ہے اور حلوہ بھی دے رہا ہے، اور اس کے جو ہونٹ ہیں وہ جنبش کر رہے ہیں، وہ ہل رہے ہیں۔ معلوم کیا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ بتلایا کہ میرا ابا کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کہ تمہارے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ تو بتلایا کہ میں روزانہ اپنے والد صاحب کو ایک قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچاتا ہوں، ایک قرآن پڑھ کر کے۔ اور دوستو تم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے اس بیٹے سے جو حافظ قرآن بن گیا وہ خاص طور سے نصیحت کرے، وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد خاص طور سے میرے لیے قرآن پڑھتے رہنا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین ہیں، آپ جانتے ہیں
दारुल देवबंद का मसनद एहतमाम को जीनत बख्शने वाले 60 साल तक मोहतमी मेरे तकरीबन हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बयान फरमाते हैं एक मौके पर वो लेटे हुए थे, बिल्कुल आखिरी वक्त था, भंवर भी यहाँ डल गई थी, हज़रत की तकरीबन 84 साल उम्र हुई है, भंवर भी यहाँ डल गई थी, तो उनके होंठ हिल रहे थे, होंठ जुम्बिश कर रहे थे। तो एक मुफ्ती साहब ने उनसे पूछ लिया कि हज़रत आप कुछ पढ़ रहे हैं? फरमाया कि मैं जिस वक्त हाफिज़ कुरान बना, तो हाफिज़ कुरान बनने के बाद मेरे वालिद हाफिज़ मोहम्मद अहमद ने मुझसे कहा कि तय्यब, जितने उलूम तुम हासिल करोगे, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफ़सीर और दीगर बहुत सारे उलूम हैं, इल्म नहू वगैरह, सारे के सारे उलूम तेरे लिए हैं, लेकिन मैंने जो तुझे हाफिज़ कुरान बनाया वो अपने लिए बनाया है। अल्लाह के लिए तुझे वसीयत करता हूँ कि रोज़ाना मुस्तकिल मुझे कुरान करीम पढ़ करके सवाब पहुँचाते रहना। तो हज़रत क़ारी तैयब साहब ने फरमाया कि वो वक्त और आज का वक्त है, मैं कितना भी मशगूल रहा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने कुरान पढ़ करके अपने वालिद साहब को ईसाल सवाब नहीं किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने वालिद साहब को ईसाल सवाब न किया हो। तो उस शख्स ने अपने बेटे को नसीहत की थी, रोज़ाना कुरान पढ़ करके सवाब पहुँचाते थे। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद वो बुजुर्ग फिर उस कब्रिस्तान से गुजरे, देखा कि इस मर्तबा भी वही मंजर है, लोग अपनी अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मंजरनामा ये बदला हुआ है कि वो शख्स कि जो अपनी कब्र की टेक लगा करके सुकून के साथ बैठा हुआ था, वो शख्स भी उनके साथ मशगूल है, वो भी नेकियां उठा रहा है। उन्होंने फिर उनके पास जाकर के पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम तो सुकून के साथ बैठे हुए थे, अब तुम भी इनके साथ नेकियां उठा रहे हो। वो कहने लगा कि मेरा वो बेटा जो मुझे रोज़ाना एक कुरान पढ़ करके सवाब पहुंचाता था, उसका इंतकाल हो गया, और उसके इंतकाल की वजह से रोज़ाना जो मुझे कुरान पहुंचता था वो कुरान पढ़ने का सिलसिला पहुंचने का बंद हो गया। इसलिए अब मैं भी इनकी तरह मोहताज हूँ कि मैं भी नेकियां रोज़ाना उठाता हूँ। तो दोस्तों, आप हाफिज़ कुरान एक ख़ानदान में या एक घराने में एक हाफिज़ कुरान नेक होना ही चाहिए। अगर नेक हाफिज़ कुरान हुआ तो हमारे वो आमाल तो नहीं है कि जो मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बने, लेकिन उम्मीद है कि हमारे बच्चों में कोई ना कोई ऐसा नेक हाफिज़ कुरान बन जाएगा जो इंशाअल्लाह हम लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। एक वाक़या मुख्तसर सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक अल्लाह की नेक बंदी थी, उसने किसी आलिम दीन का बयान सुना और बयान सुन करके अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना दिया, और रोज़ाना कहती थी कि बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के लिए मेरी कब्र पर आना और मेरी कब्र पर आकर के कुरान पढ़ते जाना ताकि मुझे सवाब मिलता रहे। चुनांचे माँ का इंतकाल हो गया। अब बेटा रोज़ाना कब्रिस्तान जाता है, अपने माँ के लिए इसाले सवाब करता है, कुरान करीम पढ़ता है। एक रोज़ वो औरत अपने किसी रिश्तेदार के ख्वाब में आई और आकर के कहने लगी कि मेरे बेटे से कहना कि जिस वक्त वो कुरान पढ़ता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो उसके चेहरे के ऊपर इतना नूर होता है, इतना नूर होता है कि मैं अपने लख्त जिगर का चेहरा नहीं देख पाती। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे को दिल भर करके देख लूं, लेकिन उसके चेहरे पर नूर होने की वजह से उसका चेहरा साफ मुझे नज़र नहीं आता। मेरे बेटे से कहो कि कब्रिस्तान में जब दाखिल हो तो कुरान पढ़ता हुआ दाखिल ना हो, बल्कि कुछ देर रुके मेरी कब्र पे आकर के, ताकि मैं अपने बेटे को दिल भर करके देख लूँ और उसके बाद वो कुरान पढ़ना शुरू करे। चुनांचे उस रिश्तेदार ने बतलाया कि तुम्हारी वालिदा खाम आई हैं और तुम्हारी वालिदा ने ये हिदायत की है। चुनांचे अब वो कब्रिस्तान में दाखिल होता था तो बग़ैर कुरान पढ़े ऐसे खामोशी के साथ दाखिल होता था, कुछ देर रुकता था अपनी माँ की कब्र पर और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करता था। वालिदा फिर कुछ दिन के बाद खाम में आई, उसी रिश्तेदार के बतलाया कि अब मैं जब मेरा बेटा आता है तो मैं अपने बेटे को दिल भर करके देख लेती हूँ, और उसके बाद जब वो कुरान पढ़ना शुरू करता है फिर उसके चेहरे के ऊपर नूर इतना आ जाता है कि पूरा चेहरा नूर से भर जाता है। तो दोस्तों, जब उस शख्स का यह हाल है कि उसका चेहरा नूर से इतना भर रहा है तो उसका क़ल्ब और उसका जिस्म किस कदर नूर से भरेगा और वो कब्रें किस कदर नूर से भरेंगी कि जिन कब्रों के अंदर वो हाफिज़ कुरान होंगे। बहुत तफसील के साथ में मुनासिब नहीं समझता कि मेरी वजह से कोई खलल हो। आधा घंटा तकरीबन बल्कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया।
بات کرتے ہوں، ورنہ تو قرآن کریم کے اس قدر واقعات ہیں کہ ہمارے زمانے کے بھی واقعات ہیں، ہمارے سے کچھ زمانے کے پہلے کے واقعات ہیں۔ میں بہت پہلے کے واقعات نہیں، چند سال پہلوں کے واقعات ایسے ہیں کہ جو قبر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی برکتیں ایسی بھری کہ قرآن کریم کے اندر قبر کے اندر قرآن کریم کی برکت سے نور ہی نور نظر آئے لوگوں کو۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ ہر طریقے سے جہاں بھی دینی کام ہو، بات یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، آپ حضرات کی اسلامی اور اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات ہر طریقے سے اس کا تعاون فرمائیں، اور بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ کہیں بھی دینی کام ہو تو اس کی ہرگز مخالفت نہ کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھ لیا تو دوستو جواب ہوگا کیا؟ سوچو آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ معقول عذر کیا تھا، شرعی وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے مخالفت کی، تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں سبھی کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اور تمام مدارس دینیہ کو اللہ تعالیٰ ترقی اور فروغ دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ کام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔